الانبیاء۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ شخص تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا کہ میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ پچھلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور تم سے پہلے بھی جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے۔ پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ پورا کیا، پس ان کو اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری یاد دہانی ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، پس جب انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو مت اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ پس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھیتی کٹ گئی ہو اور آگ بجھ گئی ہو۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے تو وہ اس کا سر توڑ دے گا اور وہ دفعتاً جاتا رہے گا۔ اور تمہارے لیے ان باتوں سے بڑی خرابی ہے جو تم بیان کرتے ہو، اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ کاہلی کرتے ہیں۔ وہ رات دن اس کو یاد کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں تھکتے۔ کیا انہوں نے زمین میں سے معبود ٹھہرائے ہیں جو کسی کو زندہ کرتے ہوں؟ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ پس اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس پر وہ پوچھا نہ جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنائے ہیں؟ ان سے کہو کہ تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہی بات ان لوگوں کی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہی بات ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے پہلے ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، پس وہ اعراض کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو معزز بندے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔
اللہ ان کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس کو اللہ پسند کرے، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص کہے گا کہ اس کے سوا میں معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم کو موت آ جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور منکر لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ سب تم کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور خود یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں؟ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، میں تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ وہ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، پس وہ ان کو بدحواس کر دے گی، پھر وہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو کہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ معبود ہیں جو ان کو بچا لیتے ہیں؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں؟ کہو کہ میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں ڈرایا جائے، اور اگر تیرے رب کے عذاب کا جھونکا انہیں لگ جائے تو وہ کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، پس کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت عطا کی خدا ترسوں کے لیے، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے اتاری ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا
ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والوں میں ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جبکہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان کے اس بڑے نے ایسا کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر وہ کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی ناحق پر ہو۔ پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں اور نہ کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام بنا دیا، اور ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اس کو اسحاق دیا اور مزید برآں یعقوب، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو نیک عملی اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور اس کو اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے۔ پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں، اور ہم ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پس ہم نے سلیمان کو اس کی سمجھ دے دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو لڑائی میں محفوظ رکھے۔ تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا تھا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ اور ایوب کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا
کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک عمل کرنے والوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس کو جبکہ وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہم کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی ناموس کو بچایا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین اپنے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ پس جو شخص نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقرر کر دی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور سچا وعدہ نزدیک آ لگے گا، تو ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا۔ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو وہ اس میں نہ پڑتے، اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے چلانا ہے، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، اور ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اور ہم نے تم کو تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت گزار بنتے ہو؟ پس اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں تم کو صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے
اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو، اور مجھ کو نہیں معلوم، شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔